اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہے رحم کرے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم نہ اس کو زمین میں عاجز کر سکتے ہو نہ آسمان میں، اور نہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی کارساز ہے اور نہ مددگار۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ اللہ اور اس کی ملاقات سے انکار کرتے ہیں، یہ لوگ میری رحمت سے مایوس ہو گئے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو ان کی قوم نے جواباً کہا تو یہ کہا کہ اسے مار ڈالو یا جلا دو، تو اللہ نے اس کو آگ سے بچا لیا۔ اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم جو اللہ کے سوا بتوں کو لیے بیٹھے ہو تو دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کی وجہ سے، مگر پھر قیامت کے دن ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرے گا، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر اس پر ایک لوط علیہ السلام ہی ایمان لے آیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بلا شبہ وہ بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام دیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو قائم رکھا، اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ عطا کیا، اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں شمار ہوں گے۔ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور لوط علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کے کام کرتے ہو کہ دنیا میں کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا تم سے پہلے۔ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم لذت کے ارادے سے لڑکوں کی طرف مائل ہوتے ہو اور رہزانی کا کام کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں ناپسندیدہ حرکت کرتے ہو؟ تو قوم نے جواب میں یہی کہا کہ تم اگر سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ تو قوم نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لاؤ۔ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوط علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، اس مفسد قوم کے مقابل میں مجھے نصرت عنایت فرما۔ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشی کی خبر لے کر آئے تو کہنے لگے کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں کہ یہاں کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں۔ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس میں تو لوط بھی ہے۔ تو فرشتوں نے کہا، ہاں ہمیں سب معلوم ہے وہاں کون کون رہتا ہے، ہم لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے، کیونکہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوں گی۔ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو لوط علیہ السلام ان کی وجہ سے ناخوش ہوئے اور تنگ دل ہوئے، اور فرشتوں نے کہا کہ آپ خوف نہ کریں اور نہ مغمون ہوں، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے، مگر آپ کی بیوی کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوں گی۔ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرشتوں نے کہا، ہم اس بستی کے رہنے والوں پر اس سبب سے کہ بد کرداری کرتے رہے ہیں آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ اس بستی کے رہنے والوں پر ان کے ہی سبب کے کارن یہ بد کرداری کرتے رہتے تھے، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے عقل والوں کے لیے اس بستی کے کچھ کھلے نشان چھوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے کچھ کھلے ہوئے نشان عقل والوں کے لیے چھوڑے ہیں۔ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، تو شعیب علیہ السلام نے کہا، اے قوم، تم اللہ کی عبادت کیا کرو اور یوم آخر یعنی آخرت کے دن سے ڈرو اور زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
تو شعیب علیہ السلام کی قوم نے شعیب علیہ السلام کو جھوٹا کہا، سو ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قوم عاد اور قوم سمود کو بھی ہلاک کر ڈالا، چنانچہ ان کے ویران گھر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال کو آراستہ کر کے دکھایا، اور شیطان نے ان کے اعمال کو اچھا کر کے دکھایا ان لوگوں کو، اور ان کو سیدھے راستے سے ہٹایا، حالانکہ وہ دیکھنے والے لوگ تھے۔ آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور قارون، فرعون اور حامان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، اور ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی کھلی نشانیاں لے کر لے کر آئے تو انہوں نے زمین میں اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اور وہ ہمارے قابو سے نکل جانے والے نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیاں لے کر ان کے پاس گئے تو وہ لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے زمین میں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قابو سے نکلنے والے تھے ہی نہیں۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سب کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ان لوگوں کے ہی گناہوں کے سبب پکڑ لیا، سو ان میں سے بعض پر اللہ تعالیٰ نے طوفانی ہوا بھیجی، اور بعض کو ہولناک آواز نے آ پکڑا، اور ان میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں ڈھسا دیا، اور ان میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، یعنی ڈبو کے مار دیا، اور اللہ ایسے نہ تھے کہ ان پر ظلم کرتے، لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ کسی پر بھی ظلم کریں، لیکن انسان اپنے اوپر خود ہی ظلم کرتا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔